پاکستانی تاریخ میں سب سے کم عمر ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہونے والے مولانا ایثار القاسمی نے اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزارے؟ مسجد اور منبر و محراب میں بیٹھا ایک غریب مولوی جاگیرداروں کو شکست فاش دیتے ہوئے پارلیمنٹ تک کیسے پہنچا؟ مذہبی رواداری کے حوالے سے حساس ترین ضلع جھنگ سے MNA بننے والے مولانا قاسمی کی آخر کس سے دشمنی تھی کہ پولنگ سٹیشن کے سامنے انہیں گولیوں سے بھون ڈالا گیا، اور جب پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ باڈی لائی گئی تو سٹنگ MNA کی جیب سے صرف 1 روپیہ نکلا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مذہبی جماعت سپاہ صحابہ سے تعلق رکھنے والی سیاسی شخصیت مولانا ایثار القاسمی کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کی مکمل پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کی قسط نمبر 32 میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں اطروبہ رضا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں، اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آج سے 56 برس قبل فیصل آباد ضلع کی سمندری تحصیل کے ایک مضافاتی گاؤں میں 3 اکتوبر 1964 کے روز رانا عبد المجید کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ ماں باپ نے بچے کا نام ایثار رکھا۔ کسے معلوم تھا کہ ایک مڈل کلاس فیملی کا یہ لڑکا ایک روز قومی اسمبلی کے ایوان تک جا پہنچے گا۔ رانا عبد المجید نے اپنے بیٹے کو گاؤں کے ایک تعلیمی ادارے میں داخلہ دلوایا۔ ابھی وہ 8 سال کے ہوئے تھے کہ ان کی فیملی لاہور شفٹ ہو گئی۔ یہاں انہیں ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے بھیجا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے لاہور گلبرگ کے ایک جامعہ سے درس نظامی مکمل کی اور عالم دین بن کے شعبہ تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ سال 1985 میں مولانا ایثار اوکاڑا سٹی آ گئے اور یہاں ایک مسجد میں خطابت و امامت کے فرائض دینے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر جب مولانا ایثار القاسمی کا کسی معاملے پر SHO سے جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے مکہ مار کے اس پولیس آفیسر کے دانت توڑ دیے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب پورے پاکستان میں ایک نئی مذہبی جماعت انجمن سپاہ صحابہ کا زور تھا۔ جنگ سے تعلق رکھنے والے اس جماعت کے بانی مولانا حق نواز پورے ملک کے طوفانی دورے کر کے لاکھوں نوجوانوں کو اپنا کارکن بنا چکے تھے۔ جسی یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر ڈاکٹر طاہر کامران کے مطابق سپاہ صحابہ اس وقت اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ عملی طور پر ملک کے 74 اضلاع پر اس کا کنٹرول تھا، جہاں مقامی انتظامیہ اس تنظیم کے سامنے بے بس دکھائی دیتی تھی۔ ساہیوال کے ایک جلسے میں سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز کی ملاقات ایثار القاسمی سے ہوئی اور اسی روز مولانا قاسمی باقاعدہ سپاہ صحابہ میں شامل ہو گئے۔ ابھی چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ ایثار القاسمی کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کر کے ساہیوال جیل منتقل کر دیا۔ جلد ہی انہیں رہائی ملی تو جماعت نے انہیں ضلع جھنگ کے نواحی علاقے گڑھ مہاراجہ کی ایک مسجد میں خطابت کی ذمہ داریاں سونپ دی۔ اس دوران وہ کئی بار گرفتار ہوتے رہے۔ مولانا حق نواز کے بعد انہیں انجمن سپاہ صحابہ کا مرکزی صدر بنا گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب 1990 کے عام انتخابات کا اعلان ہو چکا تھا۔ ایسے میں اسلامی جمہوری اتحاد نے جھنگ کے شہری حلقے سے مولانا ایثار القاسمی کو ٹکٹ دیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جھنگ کے دوسرے حلقے سے IJI کی امیدوار بیگم عابدہ حسین تھی، جن کے سپاہ صحابہ سے شدید نوعیت کے مذہبی اور نظریاتی اختلافات تھے۔ خود میاں محمد نواز شریف بھی جھنگ آئے تو اپنے امیدواروں کی کیمپین کرتے رہے۔ یہاں میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اگرچہ مولانا قاسمی قومی اسمبلی کے حلقے NA 68 سے اسلامی جمہوری اتحاد کے امیدوار تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آزاد حیثیت میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ رہے تھے، جہاں ان کا مقابلہ اسلامی جمہوری اتحاد ہی کے کینڈیڈیٹ سے تھا۔ مولانا قاسمی نے بھرپور انداز میں انتخابی مہم چلائی۔ کارنر میٹنگ اور انتخابی جلسے، جلوسوں اور ریلیوں میں یہ نعرہ لگایا جاتا تھا: اسمبلی میں لازمی قاسمی قاسمی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیکشن سے قبل انہیں زہر بھی دیا گیا، لیکن وہ محفوظ رہے، اور پھر الیکشن کا نتیجہ آیا تو مولانا قاسمی پیپلز ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار نواب امان اللہ خان سیال کے 33,031 ووٹوں کے بدلے میں 62,486 ووٹ لے کر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، جبکہ صوبائی اسمبلی کے حلقے میں انہوں نے شیخ محمد اقبال کے 18,585 ووٹوں کے بدلے میں 27,958 ووٹ سمیٹے اور کامیابی حاصل کی۔ الیکشن جیتنے کے بعد انہیں کئی عرب ممالک سے دعوت نامے موصول ہوئے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات، قطر،
کویت اور عراق کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا دورہ کیا۔ وطن واپسی پر مولانا قاسمی نے 31 دسمبر 1990 کے روز قومی اسمبلی میں پہلی اور اپنی زندگی کی آخری تقریر کی۔ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ سپاہ صحابہ واحد جماعت ہے جس نے پاکستان میں ایرانی انقلاب کا راستہ روکا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کا نظام ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنا انقلاب ہمارے ملک میں ٹھونسنے کی کوشش کرے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت جھنگ پورے پاکستان کا اکلوتا ڈسٹرکٹ تھا جہاں حالات ہمیشہ خراب رہتے تھے۔ شیعہ سنی تنازع زوروں پر تھا۔ کئی مرتبہ امن و امان کے قیام کے لیے فوج اس ضلع میں بلائی گئی اور کرفیو بھی لگائے جاتے رہے۔ ایسی رپورٹس بھی آتی رہی ہیں کہ یہاں بختر بند گاڑیوں کو اڑا دیا جاتا تھا۔ ایسے کشیدہ حالات میں مولانا ایثار القاسمی اپنے ہاتھ میں لالٹین اور کندھے پر کلاشنکوف لٹکا کر ساری رات جھنگ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے۔ مولانا ایثار القاسمی کے کارکن کے 11 سالہ بیٹے کو دشمنوں نے قتل کر دیا تو اس بچے کا جنازہ پڑھانے کے بعد انہوں نے ایک یادگار تقریر کی۔ ایثار القاسمی کا کہنا تھا، میں جھنگ میں جنازے اٹھا کر تھک گیا ہوں۔ جھنگ کے لوگوں، اب میری زندگی میں تمہیں کسی سنی نوجوان کا جنازہ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ میں غریب کارکن کے قتل سے پہلے خود شہید ہو جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ اور پھر 10 جنوری 1991 کو مولانا قاسمی کی خالی کی ہوئی صوبائی اسمبلی کی نشست پر ضمنی انتخابات کے موقع پر جب وہ پولنگ اسٹیشنوں کے دورے پر تھے کہ ایک پولنگ اسٹیشن کے سامنے چند لوگوں نے گولیوں سے ان کا سینہ چھلنی کر ڈالا اور یوں پاکستان کے کم عمر پارلیمنٹیرین مولانا ایثار القاسمی کا سفر دنیا اختتام پذیر ہوا۔ اگلے روز پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور پھر انہیں جھنگ کے جامعہ محمودیہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولانا ایثار القاسمی کی نجی زندگی کی بات کریں تو سال 1988 میں انہوں نے ضلع اوکاڑا کی ایک راجپوت فیملی میں شادی کی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ابھی چند سال پہلے تک مولانا ایثار القاسمی کی بیوہ جھنگ میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہائش پذیر تھیں۔ اب ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کامیاب ہو سکے گی اور اس میں سے کیا نکلے گا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ اس میں سے کچھ نکلے گا۔ اگر آپ کو یہ آپشن دی جائے کہ آپ کسی ایک سیاستدان کو عمر بھر کے لیے نااہل کر سکتی ہیں تو آپ کسے ڈسکوالیفائی کریں گی؟ فیصل صالح حیات، مولانا احمد لدھیانوی یا رضا حیات حراج؟ فیصل صالح حیات۔ آپ نے اس میں ایسا کیا لکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہ ان کی بیٹی بختاور بھٹو نے آپ کو ڈیفیمیشن نوٹسز بھجوائے؟ مریم نواز؟ خوبصورت۔ مولانا حق نواز جنگی؟ خوفناک۔ مولانا حق نواز کو ہرانا جو تھا وہ میرے لیے زیادہ مقصود تھا۔ البتہ مریم نواز کا میں سمجھتی ہوں مستقبل خاصا روشن ہے، وہ بڑی خوش شکل ہے۔ فیصل صالح حیات؟ خوفناک۔ نواب زادہ نصر اللہ خان؟ دلچسپ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ جھنگ سے تعلق رکھنے والی پاکستان کی سینئر ترین سیاستدان سیدہ عابدہ حسین کا انٹرویو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ حکیم محمد سعید کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، جنرل آصف نواز جنجوعہ کو جاننے کے لیے ادھر کلک کریں۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔